کر رہا ہوں کہ جتنے سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان سب کا جواب اس سے مل جاتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ اور واقعات بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اب یہ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں غار حرا کا معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ ٹھیک، اور اس میں یہ دیکھیے کہ وہاں کیا تھا، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ام المومنین، ان سے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، ان سے آگے ابن شہاب زہری۔ ٹھیک، واقعہ جس صورت میں بخاری نے نقل کیا، محدثین نے نقل کیا، وہ ہم دیکھ چکے، پڑھ چکے، اس پر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب بیان کر چکے۔ ٹھیک، یہاں یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وہاں ابن شہاب زہری بیان کر رہے ہیں، یہاں وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں، اور وہب بن کیسان سے ابن اسحاق نقل کر رر ہیں، اور ابن اسحاق سے آگے پھر یہ تنقیح کر کے اس واقعے کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، ابن ہشام۔ ٹھیک، وحدثنی وہب ابن کیسان، یعنی قال ابن اسحاق وحدثنی وہب ابن کیسان۔ یہ وہب ابن کیسان کون ہیں؟ ان کا آگے تعارف کرا دیا ہے کہ مولا آل زبیر۔ اب یہاں پر چند چیزوں کے بارے میں توجہ کیجیے۔ پہلی چیز یہ کہ وہاں کون تھے سیدہ عائشہ سے بیان کرنے والے؟ عروہ بن زبیر۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہب بن کیسان کون ہیں؟ یہ بھی آل زبیر کے آزاد کردہ غلام ہیں، گویا اسی فیملی میں رہے، اسی کا حصہ رہے۔ یعنی وہی خاندان ہے۔ ٹھیک، یہ خاندان کون سا ہے؟ یعنی سیدہ اسما کے شوہر ہیں حضرت زبیر، اور زبیر کے یا اسما رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں کے یہ دو فرزند ہیں، عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر۔ وہاں عروہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں اور سیدہ کے بھانجے ہیں۔ یہاں پر کون روایت کر رہا ہے یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ یہ وہب بن کیسان روایت کر رہے ہیں اور یہ مولا آل زبیر ہیں۔ کالا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمیت عبداللہ ابن زبیر، کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا، دوسرے بھائی کو، یہ دوسرے بھائی، ٹھیک، یعنی وہی خاندان۔ میں اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس روایت کے بارے میں کوئی سوالات نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن بحثیت مجموعی دیکھیے فرق کیا واقع ہونے والا ہے۔ سمیت عبداللہ ابن زبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا، کیا سنا؟ وہ یقول لعبید ابن عمیر ابن قتادۃ اللیثی، کہ وہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی، ایک تابعی ہیں، ان سے وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر کے بھائی، سیدہ عائشہ کے بھانجے۔ یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہیں جنہوں نے حجاز میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اچھا، سیدہ اسما کے بیٹے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ سیدہ اسما 10 سال بڑی ہیں سیدہ عائشہ سے۔ وہی خاندان، صدیق کا خاندان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سیدہ بھی ان کی بیٹی ہیں، اسما بھی ان کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک، تو یہ سب سے زیادہ واقف لوگ ہونے چاہیے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی سے کہہ رہے ہیں، حدثنا یا عبید کیف کان بدء ما ابتدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوہ، ذرا ہمیں آج وہ واقعات بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ ہینا جاءہ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام پہلی بار ان کے پاس آئے تھے۔ ٹھیک، یعنی وہ واقعہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ سوالات یہاں بھی ہیں کہ آخر ان کے اپنے خاندان کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ماں بھی اس سے واقف ہیں، سیدنا صدیق کا گھرانہ ہے، تو وہ کیوں ان سے پوچھ رہے ہیں ایک تابعی سے، باعث بیان کیا جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو نظر انداز کر دیجیے۔ ہینا جاءہ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام کی ان سے پہلی ملاقات، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی اور آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، کیا واقعات ہوئے؟ قال فقال عبید، وہ عبید یعنی عبید بن عمیر، وہی تابعی، یہ بیان کرتے ہیں کہ عبید نے اب بیان کرنا شروع کیا، بانا حاضرن، میں اس وقت موجود تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس روایت میں کون لوگ ہیں جن کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ عبید بن عمیر بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں، یہ آل زبیر کے یعنی اسی خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ وہاں براہ راست بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ قال فقال عبید وانا حاضر یحدث عبداللہ ابن زبیر ومن عنده من الناس، یعنی وہ ان کی فرمائش پر جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں ذرا وہ واقعہ سنائیے تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔
عبداللہ بن زبیر کو بھی وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، جتنے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا۔ کون سا واقعہ؟ وہی پہلی وحی کا واقعہ۔ ٹھیک۔ اب واقعہ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی حرا من کل سنۃ شہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ کے لیے حرا میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف فرماتے تھے۔ اب یہ دیکھیے اس میں کیا چیز واضح ہو گئی۔ میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے، مراقبے کے لیے جاتے تھے، کوئی غور و فکر کی مجلس تھی، کیا چیز تھی؟ یہاں لفظ استعمال ہو گیا عربی زبان میں، جس طرح جاورہ یجاور جو ہے اعتکاف کے لیے آتا ہے، اسی طرح خود اعتکاف کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ ٹھیک۔ اعتکاف کا لفظ خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اعتکاف کی عبادت کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 2000 سال پہلے جب اس کی بنیاد رکھی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میرے اس گھر کو تم دونوں یعنی ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی علیہ السلام پاک رکھیں گے۔ کس لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اب اس سے وہ عقدہ حل ہو گیا، یعنی معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس میں بھی اعتکاف کی عبادت اسی طرح موجود تھی۔ میں لوگوں کو ایک طویل عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کی ابتدا، اس کی سنن کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، یہ تو اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے۔ حج ہو رہا تھا، عمرہ ہو رہا تھا، احرام باندھے جا رہے تھے، لوگ عرفات میں جا رہے تھے، وہ سب کچھ جو اب ہم کرتے ہیں یہ سب موجود تھا۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی روایت بھی موجود تھی۔ ٹھیک۔ اب جیسے ہی آپ نے اعتکاف کا لفظ سن لیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ در حقیقت اسی طرح کا معاملہ تھا جیسے کہ ہم بھی ہر سال اعتکاف کرتے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہے اور باقاعدگی سے کرتے تھے، یعنی زمانہ نبوت میں بھی ہر سال آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور یہ اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا تھا، بعض روایتوں میں 20 دن کا ذکر بھی آتا ہے، پہلے عشرے میں ہوا، درمیان کے عشرے میں ہوا، آخری میں ہوا، یعنی یہ سب چیزیں روایتوں میں مل جاتی ہیں۔ تو اعتکاف ایک عبادت ہے جو دین ابراہیمی میں اسی طرح مشروع عبادت ہے جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی۔ تو حرم کو چھوڑ کے غار حرا میں اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کو چھوڑ کر وہاں جانے کی کیا وجہ ہوئی۔ میں نے جب اس کا تھوڑا سا تفاحص کیا تو بہت سے شواہد اس کے مل گئے کہ یہ روایت آپ کے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، یعنی عبد المطلب یہی کیا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے حرا میں، اس غار میں یا اس پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے اعتکاف کرتے تھے۔ بظاہر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چونکہ بت رکھ دیے گئے تھے اور بتوں کے بارے میں جو مراسم عبودیت ہوں گے وہ بھی کسی حد تک ادا ہوتے ہوں گے۔ عام حالات میں گئے، نماز پڑھی، واپس آ گئے، لیکن پورے مہینے کے لیے بیٹھنے کا جب ارادہ کیا گیا تو اس ماحول میں چونکہ شرک ہو رہا تھا تو ذرا علیحدہ جگہ اختیار کی، اور ہو سکتا ہے لوگ یاد بھی نہ دیں، ایک مہینے کے لیے آپ توحید کا نام لے کے بیٹھ گئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا نہیں ہوگی، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی باعث ہوا، اور یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ شروع نہیں ہوا، اچھا، یعنی اس سے پہلے چلا آ رہا تھا۔ ٹھیک۔ یہ روایت آپ نے برقرار رکھی۔ اس میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں نہیں تھا کہ کوئی آدمی جا کے اکیلا بیٹھ جاتا تھا، اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے۔ اچھا، یہ آگے خود ابن ہشام آپ کو بتائیں گے، اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے۔ وہاں جا کے صرف یہ نہیں کہ کہیں بیٹھ کے کوئی مراقبہ ہو رہا ہوتا تھا، اعتکاف میں جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو بھی اس زمانے میں دین حنیفی کی روایت رہی ہوگی یا دین ابراہیمی کی، اس کے مطابق یہ عبادت کی جاتی، اور اس میں غریبوں کو خاص طور پر کھانا کھلانے اور ان کی مدد کرنے کا معاملہ بہت سرگرمی کے ساتھ ہوتا۔ اچھا، یہ عبد المطلب بھی کرتے تھے، ان کے بعد بھی جاری رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان کی اس روایت کو برقرار رکھا۔ ٹھیک۔ تو ایک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جانے کا باعث کیا تھا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو کس وجہ سے جاتے تھے؟ جو روایت ہے ابن شام کی
یہ بتا رہی ہے کہ اعتکاف ہے جو پیچھے سے ان کا خاندان کرتا چلا آ رہا تھا اور آپ بھی کر رہے تھے. اب میں اگر اس کو خلاصہ کر دوں تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی دین ابراہیمی ہی کے پیرو تھے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کبھی ان بدعات میں آپ شریک نہیں ہوئے جو اہل عرب نے ایجاد کر لیے تھے یا آپ کے خاندان میں موجود تھے. اس زمانے میں بھی آپ اسی کے پیرو تھے اور دین حنیفی کے پیرووں کی ایک پوری جماعت رہی ہے جس کا ذکر خود ابن ہشام نے اس سے پیچھے کیا ہے. یہ لوگ وہ تھے کہ جو بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ پروردگار یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کے لیے اب اور کیا طریقے اختیار کیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بعثت سے پہلے کیا، نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کیا. یہ پوری تفصیل خود بخاری بیان کر چکے ہیں. عمرہ حج اسی طریقے سے ہو رہا تھا. اب اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، تو وہ سوالات پیدا نہیں ہوتے جو صوفیانہ پس منظر کی وجہ سے اس مجمل بیان پر پیدا ہو رہے تھے جو ہم نے وہاں پڑھا ہے. کہ اکیلے چلے گئے غار حرا میں خلوت گزری. یعنی واقعہ بالکل تبدیل ہو گیا نا. یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک دین ابراہیمی کی مشروع عبادت جو اس وقت بھی دین کا حصہ ہے، جس کا اہتمام آج بھی مسلمان کرتے ہیں، جس کا بعد میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے رہے. بعد میں زیادہ تر 10 دن کے لیے بیٹھتے تھے، آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، رمضان ہی کے مہینے میں بیٹھتے تھے، اس وقت بھی بیٹھتے تھے اور 1 ماہ کے لیے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، ہم سب یہ بالکل واضح. پہلی بات ہوئی. اس کے بعد بھی لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَحَنَّسُ بِهِ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی یہ روایت خود قریش کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے میں موجود تھی کہ اس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں. اس میں وہی لفظ تحنس استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں خود ابن ہشام ہی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ غالباً تحنف ہے. اس کا ذکر بھی میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. جی. یعنی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس لفظ سے متعلق یہی صحیح ترین بات ہے جو کہی جا سکتی ہے کہ در حقیقت عربوں کے ہاں اس طرح کا حروف میں ابدال بولنے میں ہو جاتا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، تو اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے. بہرحال اس سے بہت بڑی حقیقت واضح ہو گئی کہ غار حرا میں یا اس پہاڑ پر جانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ تنہا بھی نہیں جاتے تھے. یہ آگے واضح ہو جائے گا، اہل و عیال کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اچھا، ابن ہشام اس کے بعد تحنس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور پھر اسی بات کو، اسی روایت کو، اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں. وحدثنی وہب بن کیسان، وہی وہب بن کیسان اب آگے بات بڑھا رہے ہیں. قال عبید، وہ کہتے ہیں کہ عبید نے اس کے بعد کیا کہا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور ذلک الشہر من کل سنۃ، یعنی یہ جو مہینہ تھا ایک جو مقرر کیا ہوا تھا اس میں اسی طرح اعتکاف ہوتا. یطعم من جاءہ من المساکین، اور اس میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہاں مسکینوں کا کھانا بھی اب ہوگا. اچھا. یعنی یہ تو تفصیل نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے روز کھانا کھلاتے ہوں، ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً کھانا کھلاتے ہوں. تو یہ بھی ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی اور خیر کا کام وہاں کیا جاتا تھا. یطعم من جاءہ من المساکین، جو مساکین وہاں آ جاتے یہ معلوم کر کے کہ وہاں موجود ہیں، ظاہر ہے اسی لیے آتے ہوں گے نا کہ ایک روایت تھی، وہاں پر ان کو کھانا ملتا ہوگا، وہاں ان کے ساتھ عنایات ہوتی ہوں گی، تو وہ وہاں چلے آتے تھے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ اہتمام کرتے. وہ میل ملاقات بھی ہو رہی، کچھ چلے یا خلوت گزنی کی اس طرح کی وہ نوعیت نہیں ہے بالکل. فَإِذَا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ من شہر ذالک، پھر اپنے اس مہینے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا کر لیتے، یعنی وہ اعتکاف جو 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا وہ پورا کر لیتے. کان اول ما یبدأ بہ اذ انصرف من جوارہ الکعبہ، تو سب سے پہلے جب واپس آتے تو آپ کعبہ جاتے. اچھا. یعنی اپنے اعتکاف سے اٹھ کر جب واپس آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان اول ما یبدأ بہ الکعبہ، کعبے میں آتے. قبل ان یدخل بیتہ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے کعبے میں آتے. فیطوف بہا 7 وما شاء اللہ من ذالک، اور وہاں آ کے وہ 7 مرتبہ جو اب ہم طواف کرتے ہیں وہ طواف کرتے یا جیسے کہ اللہ چاہے. یہ معمول بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے. ٹھیک. یعنی ہر سال 1 مہینے کا اعتکاف، اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اعتکاف اہل و عیال کے ساتھ ہوتا تھا. یہ دین ابراہیمی کی روایت کے مطابق کیا جاتا تھا. اس سے واپس آ کر سیدھے کعبہ میں جاتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے، اور وہاں جا کے طواف کرتے تھے. ٹھیک. ثم یرجع الی بیتہ، پھر اس کے بعد گھر لوٹ آتے.
حتیٰ اذا کان الشہر الذی اراد اللہ تعالی بہ فیہ ما اراد من کرامتہ من سنۃ التی بعثہ اللہ تعالی فیہا، اب وہ جب مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی جائے، یہ شرف بخشا جائے، وہ سال آ گیا کہ جس میں اب آپ کو مبعوث کرنا ہے، جب وہ وقت آ گیا، یعنی ایک معمول جاری ہے، اس میں اب وہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ بھی رمضان ہی کا آیا ہے۔ وَذَلِكَ الشَّهْرُ شَهْرُ رمضان، یہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ ٹھیک، یعنی اس سے پہلے آپ یہی معمول رکھتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ یہ عزت آپ کو بخشنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، جب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، جب وہ مہینہ آ گیا تو کیا ہوا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے ہر سال، اسی طرح اعتکاف کے لیے نکلے، وَمَعَهُ أَهْلُهُ، اور آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ۔ ٹھیک، بالکل ہی مختلف تصویر ہے بخاری میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اچانک سے غار حرا جا رہے ہیں اور خلوت گزی ہو گئے ہیں، بلکہ ایک معمول تھا، اور اس سال بھی اسی معمول میں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، معمول کے مطابق اپنے اہل و عیال کو لے کے اسی طرح اعتکاف کے لیے گئے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حرا کما کان یخرج لجوارہ ومعہ اہلہ، ٹھیک، یعنی یہ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں انہوں نے، جیسے پہلے سے معمول تھا، کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے پہلے جایا کرتے تھے ویسے ہی اعتکاف کے لیے حرا میں گئے، آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ تھے۔ حتیٰ اذا کانت اللیلہ التی اکرمہ اللہ فیہا برسالتہ، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا شرف عطا فرمایا، رسالت کی عزت عطا فرمائی، وَرَحِمَ الْعِبَادَ بِهَا، اور اس طرح اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، رحمت للعالمین ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں پر رحمت فرمانے کا فیصلہ کیا تو رسالت بآب کی بعثت ہوئی، اللہ نے جب اپنا کرم کرنے کا فیصلہ کیا تو اب وہ رات آ گئی۔ یعنی اس میں دیکھیے کہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، جتنا حصہ ابن ہشام نے زہری کے روایت کا لیا ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، یہ جانے کا معاملہ ہی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت اعتکاف تھا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے کوئی مراقبہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ نیکی کے کام ہو رہے تھے، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، اہل و عیال کے ساتھ ہر سال جانے کا معمول تھا۔ یہ روایت دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، بلازری نے اس کو بیان کر دیا ہے، یہاں تو یہ بیان نہیں ہوئی بات، لیکن اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب باتیں واضح ہو گئیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ وہ رات آ گئی، وہی رات جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ پہلی وحی آئی، یا جبریل امین نے پہلی مرتبہ ملاقات کی، وہ رات آ گئی۔ جاءہ جبریل علیہ السلام بامر اللہ تعالی، اللہ کے حکم کے مطابق اب جبریل آپ کے پاس آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ روایت صیغہ غائب میں ہو رہی تھی، یہاں سے آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خود بیان فرمایا، یہ تو یہ بھی نہیں بیان کر رہے کہاں بیان فرمایا، کس سے بیان فرمایا، لیکن اب یہ براہ راست رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یعنی اب صیغہ غائب نہیں رہا، ٹھیک، اب خود رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا بیان کر رہے ہیں؟ فجانی جبریل، کہ جبریل آئے، وَأَنَا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ صورتحال بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے، جاگتے ہوئے نہیں آئے، سوئے اس سے پہلے تو ہم یہ خیال کر رہے تھے نا، اور جیسے کہ وہاں یہ تاثر بھی ملا کہ وہ تو اصل میں پہلی وحی ہے، پہلی وحی کا نزول ہونے لگا ہے۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رؤیا صادقہ، اچھے خواب، سچے خواب یہ آ رہے تھے، انہی خوابوں کے سلسلے کا ایک اور خواب آ رہا ہے۔ خواب آ رہا کا ذکر یہاں پر نہیں ہے ابھی، یہ ابھی میں جب روایت پڑھوں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ اچھا، فجانی جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل آئے، وَأَنَا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ جبریل کیا لے کے آئے؟ وہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جانی جبریل بنمط من دیباج فیہ کتاب، وہ آئے اور ان کے پاس ریشم کا ایک جزدان تھا جس میں ایک تحریر تھی،
ایک کتاب تھی، ایک کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، ریشم کا ایک جزدان۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ جب آ کے جبریل نے یہ کہا کہ پڑھیے تو اس کے جواب میں یہ کہنے کا کیا محل تھا؟ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے ایک شخص کو کہ پڑھیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات دہرائیے۔ دہرانے میں کیا معنی تھا؟ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ تو اسی صورت میں موضوع ہو سکتا ہے جب کہ کوئی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جائے، کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے اور ایک ریشم کے جزدان میں، جب کہ میں سویا ہوا تھا ریشم کے ایک جزدان میں انہوں نے ایک کتاب میرے سامنے پیش کی۔ فقال اقرا، اور یہ کہا کہ پڑھو، کتاب کو پڑھو۔ ہاں اس کو پڑھو۔ ظاہر ہے کہ یہاں جو مفعول ہے وہ مقدر ہے، جب پیچھے ذکر کیا کتاب پیش کی۔ مثال کے طور پر جب آپ بیان کریں گے کہ میں نے فلاں شخص کو ایک کتاب پیش کی، ان سے کہا کہ پڑھو، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ فقال اقرا، انہوں نے کہا پڑھو۔ قال قلت ما اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھتا۔ اب یہ بات برمحل ہو گئی نا، ما انا بقارئ کہیے، ما اقرا کہیے کہ میں تو پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا میں۔ قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، تو جبریل نے مجھ کو بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، اور پھر کہا کہ پڑھو۔ قال قلت ما اقرا، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، انہوں نے اسی طرح مجھے دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ ٹھیک۔ فقال اقرا، پھر کہا کہ پڑھو۔ قال فقلت ماذا اقرا، جب اب انہوں نے کہا کہ پڑھو تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، پھر انہوں نے مجھے اسی طرح بھینچا یہاں تک کہ وہی صورت پیدا ہو گئی۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر کہا کہ پڑھو۔ قال فقلت ماذا اقرا، میں نے پھر کہا کیا پڑھوں؟ ما اقول ذلک الا ابتداء منہ ان یعود لی بمثل ما صنع بی، یعنی اس سے پہلے جو صورت مجھے پیش آ چکی تھی کہ انہوں نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، اس سے بچنے کے لیے میں نے اب یہ سوال کیا۔ پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو اب یہ آپ نے پوچھا ان سے کہ میں کیا پڑھوں؟ یعنی بیان یہ کیا گیا ہے کہ پیش نظر یہ تھا کہ اس سے تو نجات ہو، یہ صورت ہے، یہ اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ جب یہ ہوا تو اس کے بعد جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ بالکل وہی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں جو انہوں نے بھی نقل کر دی ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، یعنی یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق۔ یہ عرض کر دوں کہ روایت یہ بھی مرفوع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ قال فقرأتها، کہ جب انہوں نے یہ آیتیں مجھے کہا تو میں نے پڑھی۔ ثم انتہا، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ فانصرف عنی، پھر وہ چلے گئے، یعنی جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ وحببت من نومی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، یعنی یہ خواب کے اندر ہوا جو کچھ ہوا۔ وحببت من نومی فکأنما کتبت فی قلبی کتابہ، جب آنکھ کھلی میں نیند سے اٹھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ آیتیں یا یہ تحریر میرے دل پر نقش ہو چکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ تو پہلی وحی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو فزیکلی ہوا ہی نہیں۔ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جا رہے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گا، اب جبریل امین آئیں گے، اب ملاقات ہوگی، یعنی بیداری میں ہوگی، جب نبوت دی جائے گی تو اس سے پہلے ایک ذہنی تیاری ہو جائے۔ تو ایک رویا، ایک خواب آپ کو یہ دکھایا گیا۔ اس میں اب یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی کتاب آپ نے دیکھی،
اگر اس کتاب میں کوئی آیتیں لکھی ہوئی تھیں تو ان کے بارے میں بھی یہ بحث ختم ہو گئی کہ یہ پہلی وحی ہے یا قرآن مجید کی پہلی آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں تو مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ پہلی وحی دینا ہے۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، نہ قرآن مجید کا نزول کوئی خواب کی چیز ہے، نہ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا ہے کہ وہ کسی تحریر سے پڑھ کے سنایا جائے، نہ کسی کتاب کی صورت میں بھیجا گیا ہے، یہ معاملہ رویا میں۔ ٹھیک، اور وہ سوال غام صاحب جو آپ نے اٹھایا تھا کہ جو بخاری کی روایت میں ہے کہ کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہاں پر دہرانے کے معنی میں اگر کوئی چیز کہی جا رہی دہرانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہاں کتاب دکھائی گئی کہ اس کو پڑھو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان سب کا جواب اس سے مل جاتا ہے۔ یعنی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا یا میں نہیں پڑھوں گا، یہ نفی کیوں کی جا رہی تھی؟ تو یہ معلوم ہوا کہ اصل میں کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، نفی کرنے کا معاملہ بار بار ہو رہا ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جس نے کبھی خواب دیکھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی ارادی معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہوتا، جی، ایک واقعہ آپ کو پیش آ جاتا ہے، اور وہ بھی تمثیل کی صورت میں۔ وہ تمثیل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں جبریل آئے، خواب میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے باپ، میرے والد خواب میں آئے تھے، میں یہ کہتا ہوں میرے استاد خواب میں آئے تھے، ابھی میں نے چند دن پہلے اپنے جلیل القدر استاد کو خواب میں دیکھا، وہ نہیں آئے تھے نا۔ یعنی یہ تو اصل میں کسی شخصیت کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ تو جبریل کی شخصیت سے آپ کا انس پیدا کرنے کے لیے ان کی تصویر یا ان کی تمثیل آپ کے سامنے آئی، ٹھیک، اور خواب میں یہی ہوتا ہے۔ خوابوں پر ہم اس سے پہلے اسراء و معراج میں بہت گفتگو کر چکے ہیں، ٹھیک، یعنی اس میں حقائق نہیں آتے سامنے، حقائق کی تمثیل سامنے آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب یہ روایت کتنی معنی خیز ہو گئی ہے۔ یعنی آپ کو جبریل سے ایک خواب میں، ایک رویا میں مانوس کیا گیا، آپ کو قرآن سے مانوس کیا گیا، آپ کو قرآن جو کچھ بعد میں اپنے موقع پر نازل ہونے والا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا گیا، یا آپ نے اس کو پڑھا یا جبریل کے پیچھے دہرایا۔ تو گویا کیا چیز آپ کو دی جانے والی ہے، کہاں سے آئے گی، کون دے گا آ کے، اس کا ایک تمثیلی سا پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔